فرماتے ہیں کامیاب وہی ہے جو بار بار چیزوں کو کیا رکھے، یاد کرے۔ حاسبو قبل ان تحاسبو، انسان جب تک حساب و کتاب نہیں کرے گا، جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا، تب تک تجھے کامیابی نہیں مل سکتی۔ تو یہ انسان کے وجود کا شاخصہ تھا کہ انسان کو یا بھولنے کی عادت ہے یا غفلت میں جانے کی عادت ہے، لہذا یہ مجلس امام حسین انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کر کے ولایت کے فرش پہ لا کے بٹھا دیتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور غفلت کے لیے سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام خمینی کہتے ہیں کہ 50 سال فاصلہ ہے شہادت امام حسین میں اور رحلت رسول خدا میں۔ 50 سال کا فاصلہ یا اس سے تھوڑا کم۔ 50 سال میں، ایسا نہیں کہ سارے کے سارے صحابی دنیا سے جا چکے تھے، کئی ایسے اصحاب تھے جو زندہ تھے، اور 50 سال کے فاصلے میں وہ امت جس نے رسول کو دیکھا، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، اسی امت نے اپنے نبی کے نواسے کے گلے پہ چھری چلا دی۔ 50 سال کے فاصلے میں۔ اچھا یہ فاصلہ تو آپ کو شاید تھوڑا زیادہ لگے، لیکن رسول خدا کی رحلت میں اور جناب سیدہ کی شہادت میں کتنا فاصلہ ہے؟ دنوں کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ہر زمانے میں جس امام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں وہ کن لوگوں سے تکلیفیں اٹھائی ہیں؟ جب تک رسول خدا تھے تو شیر و شکر تھا، کوئی آپ کو اختلاف ایسا بھاری اختلاف نظر نہیں آتا، امت بھی ایک ہے، نبی کے نام پہ امت بھی ایک ہے، لیکن آج آپ امت کے اتنے اختلافات دیکھتے ہو کہ واقعاً آج کا مسلمان اتنا کنفیوز ہے، آج مذہبی فیملیوں کے بچے کنفیوز ہیں، کیونکہ ہم نے اتنی دراڑیں عقیدے کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے ڈال دیے کہ آج کا بچہ جو پڑھا لکھا بچہ ہے، جو 4 گھنٹے اسکول جاتا ہے، اسے ماہ مبارک رمضان میں آدھا گھنٹہ ملتا ہے، 1 گھنٹہ ملتا ہے وہ ٹی وی دیکھے، اور جب وہ ٹی وی کا چینل کھولے، کوئی مذہبی پروگرام ہو، اس میں 4-5 مولوی بیٹھے ہوں اور پھر ایک دینی سوال ہو اور 4-5 مولوی آپس میں مل کے اس دینی مسئلے کو حل نہ کر پائیں، یہ اس کو کافر بولے، یہ اس کو مشرک بولے، تو یہ سیدھا سادہ آدمی کیا بولے گا کہ بھائی اتنا دین پڑھنے کے بعد جب آپ کو سمجھ نہیں آیا تو ہم بھی دین پڑھیں گے تو آپ کی طرح کیا دیں گے؟ فتوے دیں گے۔ تو یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ دین سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ خدا سے دور کر رہا ہے۔ یہ کنفیوژن انسان کو کیا کر رہا ہے؟ انسان کو لادین بنا رہا ہے۔ اب جب اسے وہ نماز میں لذت نہیں ملے گی، عبادت کا وہ مزہ نہیں آئے گا، یہ کس طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جائے گا؟ پہلے معاملہ اغیار کا تھا، اب یہ معاملہ آپ اپنی فیملیز میں چلے جائیں۔ پہلے کوئی سوچ سکتا تھا، کوئی بچی پوچھے گی کہ حجاب کرنے کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، کوئی جوان پوچھے گا کسی فعل حرام کے لیے ہمیں دلیل دیجئے، لیکن یہ سوال ہوتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ والدین کا دبدبہ بہت تھا، بچوں میں طاقت نہیں تھی سوال کرنے کی، اب وہ زمانہ گیا کہ بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے اتنی انڈیپینڈنسی نہیں تھی۔ آج ہر جوان آپ دیکھیں کہ مثلا 17 سال کا جوان ہے، 16 سال کا جوان ہے کہ مولانا میں تو کرپٹو میں نے کوئی $50,000 کما لیے۔ یعنی آج کمانا بھی بڑا آسان ہو گیا کہ گھر میں بیٹھ کے نوجوان نسل کمانے لگی۔ کیوں اسلام نے اس پہ زیادہ زور دیا کہ مرد پر نفقہ واجب ہے؟ کیونکہ اکنومیکلی پاور اگر گھر کے مرد کے پاس رہے گا تو گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اس کے محتاج رہتے ہیں، اور جیسے اکنومیکلی پاور بنٹ جاتا ہے لوگوں میں، مثلا آپ کے پاس بھی پیسہ ہے، فلاں کے پاس بھی پیسہ ہے، وہ کس چیز کی وجہ سے آپ کی اطاعت کریں؟ کچھ ریزن فزیکل ہوتے ہیں، کچھ اللہ کی وجہ سے۔ مثلا ایک خاتون ہے، لاکھوں کماتی ہے، لیکن اتنی دیندار ہے کہ شوہر کی اطاعت بھی 100% کرتی ہے۔ اب یہ اطاعت کس چیز کی وجہ سے کری ہے؟ دین کی وجہ سے۔ ورنہ یہ کل چاہے تو اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی ہے، یہ اپنے لیے نیا گھر لے سکتی ہے، یہ فائنینشلی اتنی مضبوط ہے کہ اسے اپنے شوہر کی ضرورت نہیں ہے مثلا۔ لیکن پچھلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ ایک عورت اگر مرد سے جدا ہونا چاہتی تھی، وہ 100 مرتبہ سوچتی تھی کہ جدا ہوں گی تو کہاں جاؤں گی، کس کے پاس رہوں گی، کیونکہ جتنے بھی فائنینشل پاورز تھے وہ کس کے پاس تھے؟ مرد کے پاس تھے۔ اسی طرح جو بچے تھے، ارث و میراث میں جھگڑے ہوتے تھے، فائنینشل پاور کس کے پاس تھا؟ وہ ایک والد کے پاس تھا۔ ایک دینی معاملہ ہے، ایک مورل ویلیوز ہیں، ایک مرتبہ انسان کو معاشرہ مجبور کرتا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے لیے۔ ایک انسان پاکستان سے اٹھ کے UK چلا جائے، یورپ چلا جائے، وہاں گناہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن سولجر بازار میں ایک جوان رہتا ہے، وہ یہاں گناہ کرنا چاہے یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہاں 100 مرتبہ سوچے گا
کہ سوسائٹی کا کوئی بندہ مجھے دیکھ نہ لے، کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، کوئی دوست نہ دیکھ لے، کوئی میرے والد کو نہ بتا دے، اور اگر کسی نے دیکھ بھی لیا تو منتیں کرے گا بھائی کسی کو بتانا نہیں۔ لیکن اس سوسائٹی میں گناہ آسان ہے، کیونکہ دیکھنے والے آپ پر اعتراض نہیں کرتے، کیونکہ دیکھنے والے اس فعل کو فعل کبھی نہیں مانتے، کیونکہ دیکھنے والوں کے لیے بری چیز نہیں ہے، کیونکہ دیکھنے والے یہ بولتے ہیں کہ یہ آپ کا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں میرا لینا دینا نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی مسلم سوسائٹی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن سوسائٹی اسے کیا کرتی ہے؟ گناہ سے روک دیتی ہے۔ تو آج کی نسلیں وہ نسلیں نہیں ہیں جو کل کے زمانے میں تھیں۔ آج فائنینشیل ڈیپینڈنسی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ مرد کی تو پہلے تھی لیکن عورت کی بھی ڈیپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آپ کی نوجوان نسل کی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آج کا بچہ سوال کرتا ہے، دینی اعتبار سے کنفیوز ہے۔ دو طرح کے لوگ ہر معاشرے میں آپ کو پائے جاتے ہیں، ایک ہیں خواص، ایک ہیں عوام۔ عوام سے گلا نہیں، کیونکہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں خواص، کیونکہ ہر زمانے میں عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، مثلا پاکستان بنا، اب خواص کون ٹھہرے؟ جیسے قائد اعظم خواص میں ہیں، قائد اعظم کے ساتھ جتنے لوگ تھے مثلا ان کی بہن خواص میں سے ہے، لیاقت علی خان ان کے خواص میں سے ہیں، ان کے ساتھ ہیں۔ اب قوم کس کے پیچھے لگے گی؟ خواص کے پیچھے لگے گی۔ اور خواص میں سے اگر ایک بندہ بک گیا تو قوم تو بلیو کرتی ہے خواص میں نا، اور خواص میں اگر ایک بندہ بک گیا تو عوام کس کے پیچھے لگتی ہے؟ وہ خواص کے پیچھے لگتی ہے۔ یہی معاملہ تاریخ اسلام کا ہے۔ جب تک رسول خدا ہیں تو پوری امت آپ دیکھتے ہیں ایک ٹریک پر ہے۔ اب کہا صحابی کالنجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابی ستارے، جس کے پیچھے بھی لگے تو ہدایت مل گئی۔ تو امت نے اصحاب کو مثلا ستارہ مانا، کیونکہ خواص تھے۔ تبھی جنگ جمل جب رونما ہوئی تو ایک امیر المومنین کا صحابی جنگ جمل میں، یہاں دیکھے تو نبی کی زوجہ طلحہ، زبیر، جناب صفیہ کا بیٹا، یہاں دیکھے داماد رسول علی بن ابی طالب، ابو ذر غفاری، عمار یاسر، بڑے بڑے اصحاب، یہاں بھی دیکھے صحابی، یہاں بھی دیکھے صحابی۔ سیدھا دوڑا دوڑا امیر المومنین کے پاس آیا، کہ مولا میں کنفیوز ہو گیا ہوں، بالکل جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے۔ آپ کسی بھی عام مسلمان سے پوچھئے اور اسے کسی ٹی وی شو کے اندر بٹھا دیجئے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے۔ تو کہا کہ امیر المومنین میں کنفیوز ہوں، یہاں دیکھوں تو نبی کی زوجہ، یہاں دیکھوں تو طلحہ، یہاں دیکھوں تو زبیر، اور مولا آپ کی طرف آتا ہوں تو آپ کا وجود ہے، ابو ذر کا وجود ہے، عمار کا وجود ہے، اس کے لیے بھی حدیث ہے۔ مولا کیا کروں؟ ادھر جس کا کلمہ پڑھتا ہوں ان کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں، جن کے لیے قرآن میں آیت ہے کہ ازواج نبی ماؤں کے برابر ہیں، اور ادھر دیکھوں تو آپ ہیں جس کے لیے باب مدینۃ العلم، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جو خلیفۃ المسلمین بھی ہیں۔ بولا کروں تو کیا کروں؟ امیر المؤمنین نے یہ نہیں کہا کہ میرا ساتھ دو، نہیں، کہا جا پہلے حق کو پہچان، جب حق شناس بن جائے گا پھر حق کے انتخاب میں تجھے مسئلہ نہیں بنے گا۔ تو عوام کے لیے مشورہ، امیر المؤمنین کا مشورہ ہے کہ پہلے معرفت حق پیدا کرو کہ واقعاً حق کیا ہے۔ اور اس مسئلے سیاسی کو، مسئلے حکومت کو، مسائل اہل بیت کو اگر سمجھنا ہے تو واقعاً آپ کے ملک کے حالات آئیڈیل حالات ہیں۔ یہ جتنے بھی جب اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، جو بھی اختلافات ہوں، اب کچھ خواص ہوتے ہیں، ان خواص کو توڑا جاتا ہے، پھر عوام ہوتے ہیں جو ان خواص کے پیچھے ہوتے ہیں، پھر کوئی کس خواص کا فالوور بنتا ہے، کوئی دوسرے خواص کا فالوور بنتا ہے۔ یہاں پہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو کیا بنے؟ حق شناس بنے۔ میں بھی امت تھی، آپ بھی امت تھی، لڑائی ہو رہی امیر المومنین میں جنگ جمل میں مثلاً، زوج رسول میں، پھر جنگ صفین میں آتے ہیں، وہاں پر بھی اصحاب ہیں، یہاں پر بھی اصحاب ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کیا کرے؟ یہاں پہ امیر المومنین نے مشورہ دیا، پہلا مشورہ یہ ہے کہ معرفت حق، فرمایا یہ دیکھو کہ حق کی نشانیاں کیا ہیں، یہ دیکھو کہ حق ہوتا کیا ہے،
یہ دیکھو کہ حق کو کس کی طرح ہونا چاہیے. ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن حق ہے، اور قرآن نے حق کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے پاکیزگی کی نشانیاں بتائی ہیں، قرآن نے سچے اور جھوٹے کی شناخت بتائی ہے، قرآن نے دیندار اور بے دین کی نشانی بتائی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو کتاب آف لا بول سکتے ہیں، رولز کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے. تبھی اکثر مومنین کہتے ہیں کہ مولانا مثلا قرآن میں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی، قرآن نام بتانے کے لیے نہیں آیا، قرآن اصول بتانے کے لیے آیا ہے. کیونکہ ناموں کو ہر بندہ کاپی کر سکتا ہے، اصولوں کو کوئی بندہ کاپی نہیں کر سکتا. مثلا پاکستان کا قانون ہے، لا ہے کہ بھائی جو چوری کرے گا اس کو سزا ملے گی. اب وہ قانون کی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ ضرور بول سکتا ہے کہ مثلا میں چور نہیں ہوں. وہ یہ بول سکتا ہے کہ مثلا چوری مثلا علی صاحب نے کی ہے یا منصور صاحب نے کی ہے یا حسن یا بکر نے کی ہے. وہ بول دے کہ مثلا میں یہ نہیں ہوں، فلاں بندہ ہے. تو نام بدلنا آسان ہے لیکن اصول بدلنا بڑا مشکل ہے. تو خدا نے قرآن میں 14 کے نام نہیں بتائے لیکن 14 کے اصول بتا دیے ہیں، 14 کے اوصاف بتا دیے ہیں. مثلا کہہ دیا کہ انما ولیکم اللہ، میں اللہ تمہارا ولی ہوں، میرا رسول تمہارا ولی ہے. لیکن جب تیسرے کی بات آتی ہے تو اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ اوصاف بتاتا ہے کہ تیسرا وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہوا نظر آ جائے. تو اگر خدا یہ بتاتا کہ تیسرا مثلا علی ہے تو علی کا نام رکھنا آسان تھا، لیکن علی کی طرح رکوع میں زکات دینا مشکل ہے. اوصاف بتا دیے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اہل بیت کی اوصاف بتا دیے کہ اہل بیت وہ ہیں جن کو میں نے ہر طرح کے رجس سے دور رکھا ہے. اب اپنے اوپر نام اہل بیت تو ہر کوئی رکھ سکتا ہے لیکن اپنے کردار میں ایسی طہارت ہر کوئی پیدا نہیں کر سکتا. نام رکھنا آسان ہے کہ مثلا امیر المومنین نے کہا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو کچھ علی سے پوچھنا ہے، کیونکہ نبی نے کہہ دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یہ شہر علم ہوں اور علی اس کا کیا ہے، دروازہ ہے. اب آپ لاکھ لوگ خود کو بولیں کہ ہم علم کے دروازے ہیں، لیکن اس صفت کا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. کہ اس شخص نے کہا کہ جب اس نے امیر المومنین کے دعوے جیسا دعویٰ کیا کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، کسی نے پوچھا کہ جب یہ تو بتائیے کہ مکھی کے اندر انتڑیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، فوراً اس نے کہا کہ اس دعوے نے مجھے کیا کر دیا، ذلیل کر دیا. تو وہ صفت انسان کے اندر ہونی چاہیے. تو اللہ نے کیا بتائے ہیں، اوصاف بتائیں. ظالم کے اوصاف بتائیں. اب آپ یہ بولو کہ خدا نے یزید کا ذکر قرآن میں کیوں نہیں کیا؟ بھائی کیا ہے صفت کے اعتبار سے، کیونکہ اگر خدا کربلا والے یزید کا ذکر کرتا تو قرآن میں ایک یزید کا ذکر ہوتا. لیکن خدا نے جب صفت بتا دی، اب کا ہر زمانے میں جس میں یہ صفت پائی جائے گی وہ یزید جیسا ہی ہوگا. یہ بڑی بحث چل رہی ہے. خدا نے قرآن میں مثلا امام حسین کے اوصاف بتا دیے. اب جب اوصاف امام حسین میں آ گئے، اب انہی اوصاف کو ہر زمانے میں جو لے کر چلے گا وہ کیا بنے گا، حسینی بن جائے گا. تو ایک معیار حق تبھی بنتا ہے جب آپ حق کے اوصاف کو پہچانو. مثلا میں آپ کو کہوں کہ فلاں مولانا صاحب کو اتنی رقم آپ دے کر آ جائیے، اور آپ کہیں گے بھائی مولانا صاحب کا حلیہ کیسا ہے، مولانا صاحب کی شکل کیسی ہے، میں اوصاف بتاؤں گا. لیکن اگر میں نے بتا دیا یہ 50,000 ہے، فلاں مولانا کو جا کر دے دیجیے گا، آپ نے کہا کون سے مولانا، میں نے کہا مثلا علی صاحب ہیں، اور آپ نے جا کے مثلا قم میں کہا کہ بھائی علی صاحب ہیں، قبلہ نے مثلا کراچی سے 50,000 بھیجے ہیں، تو وہاں تو 10 علی نکل آئیں گے. بھئی میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے. لیکن اگر میں صفت بتا دوں گا تو صفت ہزاروں میں ایک بندے میں ہوتی ہے. تو تبھی خدا کہتا ہے حق کو اگر پہچاننا ہے تو صفت کے ساتھ پہچانو. تو ہمیشہ ہر زمانے میں حق و باطل کی جنگ رہی ہے. سب سے زیادہ جو اہل بیت کو جس چیز سے تکلیف ہوئی ہے ان عوام سے ہوئی ہے جن کو حق کو پہچاننے کی طاقت نہیں تھی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سب سے زیادہ جس نے عوام کو گمراہ کیا وہ خواص تھے. اچھا میں جو باتیں کر رہا ہوں آپ ذرا اپنے ملک کی ہسٹری کے آئینے کے اندر انہیں دیکھا کریں. یہ ہر ملک کی کہانی ہے کہ خواص اگر سدھر جائیں تو امت سدھر جاتی ہے، خواص اگر بگڑ جائیں تو امت بگڑ جاتی ہے، قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. مثال دوں، مثلا انقلاب اسلامی آیا، خمینی صاحب جب پیرس سے اڑے اور ایران پہنچے تو اس جہاز میں جتنے لوگ تھے وہ کیا تھے، خواص تھے. لیکن ضروری نہیں کہ 40-50 سال کے اس انقلابی عرصے میں جتنے خواص تھے وہ سارے کے سارے ایک پیج پر ہوں.
کتنے اختلافات آپ کو نظر آتے ہیں، مثلا رفسنجانی صاحب میں، رہبر معظم میں، یا کئی ایسے خواص سے، خود سابقہ جو ایرانی صدر گزرے. یعنی یہ جنگیں جو سب سے زیادہ جو انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچایا وہ خواص نے پہنچایا، کیونکہ لیڈر جب مر جاتا ہے خواص اس کے نظریے کو لے کر چلتے ہیں. اب جب یہ چلتے ہیں تو ان کی ذاتی خواہشیں، ان کی ذاتی امنگیں ان میں شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ اس پٹڑی سے اور پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں. اور کیونکہ عوام خواص کو مانتی ہے، مثلا کوئی حد سے زیادہ سپورٹر ہے امیر المومنین کا، اور یہ نہیں کہ صرف امیر المومنین کے سپورٹرز ہیں، امر یاس کے بھی ہوں گے، حجاج کے بھی ہوں گے، امیر شام کے بھی ہوں گے. یعنی ایک ایک صحابی جو آپ کو نبی کے بعد نظر آتا ہے اس کے کئی سپورٹر ملتے ہیں، کیونکہ یہ خواص ہیں. آپ اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے کہ جتنے اصحاب تھے مثلا جو خواص الاصحاب ہیں، کیونکہ ہم تو عام صحابی کی تو بات نہیں کرتے. شیعوں کا جو اختلاف پایا جاتا ہے شخصیات کے اعتبار سے، وہ بڑے بڑے نام ہیں، وہ خواص ہیں، رشتہ داریاں کی گئی ہیں، عام نہیں ہیں. اور ہر زمانے کے خواص الگ تھے، آپ ان کی ہسٹریز پڑھ لیں. رسول خدا کے جانے کے بعد والے خواص، امیر المومنین کی حکومت میں زبیر من الخواص الامیر المؤمنین ہے کہ جب مولا کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے تو زبیر دفاع کرتا ہے. طلحہ خواص میں سے آئے، ابن عباس خواص میں سے آئے، مالک اشتر خواص میں سے آئے. جس کو جنگ صفین کے فیصلے کی ڈیوٹی دی گئی تھی جو قاضی صاحب تھے وہ خواص میں سے تھے، کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں. غلطی جب خواص کرتے ہیں عوام کو، اور بصیرت اگر عوام میں نہ ہو تو عوام غلط راستے پہ چلی جاتی ہے، اور تکلیف کسے اٹھانی پڑتی ہے؟ امام کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. پھر امام حسن کے زمانے عبید اللہ ابن عباس، یہ کوئی عام نہیں ہے، ابن عباس کا سگا بھائی ہے، جو ہزاروں درہموں کے عوض امام حسن کے لشکر کی ایک بڑی تعداد کی تاریخ تھی، شاید 10,000 لشکری امام کے لے کر کوئی لاکھوں درہموں کے لالچ میں امیر شام کے لشکر میں چلا گیا تھا. پھر آئیے امام حسین کے زمانے میں، جناب مختار کا ڈرامہ سب نے دیکھا ہوگا. یہ توابین کون تھے؟ یہ خواص میں سے ہیں. عانی بن عروہ کون ہے؟ خواص میں سے ہیں. حبیب بن مظاہر کون ہے؟ خواص میں سے ہیں. لیکن کچھ ایسے خواص تھے جو بیٹھے رہے. آپ مشہد جائیں گے، قبر ہے خواجہ ربیع، یہ من الخواص تھا. 100 سال سے زیادہ اس بندے نے زندگی گزاری ہے. کچھ ایسے خواص تھے جن کو بتایا گیا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں بہت افسوس ہوا کہ فرزند رسول کو شہید کیا گیا. بس کچھ ایسے خواص تھے حبیب ابن مظاہر جیسے، جن کو پتا چلا کہ امام حسین کربلا میں آیا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ کے میدان کربلا میں پہنچے. حسان ابن ثابت صحابی رسول ہیں، کاتب غدیر ہے جس نے حدیث غدیر کو لکھا ہے. زبیر بول اٹھا، ابو ذر بول اٹھا، سلمان بول اٹھا، اور جس نے لکھی ہے، جو شاعر ہے، جو لکھنے والا ہے، اور جب اس سے امیر المومنین نے پوچھا تو اس نے خاموشی اختیار کر لی. تو کون سے خواص، جب تک ہمیں خواص کی پہچان ہے، ہر امام کے زمانے میں خواص تھے. چھٹے امام کے زمانے میں، چوتھے امام کے زمانے میں، کربلا کے بعد جو زیدیہ فرقہ نکلا، کئی ایسے خواص تھے جو ان خواص کی وجہ سے، یعنی چوتھے امام کی شہادت کے بعد جو خواص اس امام کو مانتے تھے، تو ظاہر لوگ اصحاب امام سے آ کے پوچھتے تھے کہ واقعاً امام زین العابدین کا نمائندہ کون ہے؟ تو کچھ خواص نے کہا جناب زید ہیں. تو امت کا ایک بڑا طبقہ جناب زید کو امام ماننے لگا. پھر چھٹے امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، ساتویں امام کے بعد فرقہ بنا واقفیہ، جنہوں نے 8ویں امام کی مثلا امامت کو نہیں مانا. چھٹے امام کے بعد جناب اسماعیل کے ماننے والے، جن کو اسماعیلیہ یا آخانیہ بولتے ہیں. یہ عوام ایسے نہیں گئی، کچھ خواص تھے جنہوں نے دوسرے کی طرف رجوع کیا، اور عوام کا ایک خاص طبقہ جو اس خواص کو مانتا تھا اس طبقے کے پیچھے لگ گیا. سب سے زیادہ مظلومیت جس امام کو غریب الغربا بولا گیا وہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. اتنے خواص، صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو وکلا بولا جاتا ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے جتنے وکیل تھے، حد اکثریت انہوں نے امام رضا کو امام نہیں مانا تھا.
وہ غربت امام رضا الگ ہے۔ یہی فیض کیا آپ کے نویں امام نے، امام جواد علیہ السلام نے، کہ جب امام رضا اس دنیا سے پردہ پوش ہو جاتے ہیں اور شہادت واقع ہوتی ہے طوس میں، اور بیٹے موجود ہیں مدینے میں، وہ اعجاز امامت سے آ کے جنازہ پڑھا تو لیتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں مدینے میں امام رضا کے گھر میں آہو بکا غلغلہ گریا، اس گریے کے درمیان ایک امام کا نزدیک ترین صحابی جو مدینے میں من الخواص تھا اٹھ کے کھڑا ہوا، کاشیو گریا تو اپنی جگہ، رونا تو اپنی جگہ، ہمیں پتا ہے کہ امام رضا دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن یہ بتاؤ امام رضا کے جانے کے بعد امام کون بنے گا؟ کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے اور وہ نام ہے امام جواد کا۔ اور کہنے لگا کہ امام کیسے مانے، کیونکہ ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ تاریخ تشیع اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جو جب امامت پہ پہنچے تو عمر بھی سب سے زیادہ کم تھی، اور تاریخ امامت کا پہلا امام ہے جب شہید بھی ہوئے تو سب سے جوان تھے، 25 سال کی ایج میں شہید ہوئے، 7 سال میں امامت ملی، 25 سال میں شہادت ملی۔ تو اس نے کہا کہ ہم کیسے امام مانے 7 سال، یہ ان کے لیے ایک پہلا مقام تھا۔ دیکھیے خدا بھی مختلف زمانوں میں مختلف امتحان لیتا ہے، جس طرح چھانٹی کے اندر چیز کو چھانٹا جاتا ہے اسی طرح مومنین کو چھانٹا جاتا ہے کہ کون ہیں جو صاحب بصیرت ہیں، کون ہیں جو امام شناس ہیں۔ تو اس نے کہا ایک کام کرتے ہیں، مولا 7 سال کے ہیں لہٰذا ابھی تو امام نہیں بن سکتے، ہم ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے، یہ ہماری اقتدا کیسے کروائیں گے، یہ تو 7 سال کے بچے ہیں۔ تو کہا دوسرا سولوشن یہ ہے، کیونکہ بیٹا ایک ہی ہے، امامت اب کہاں جائے، تو لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ بالغ ہو جائے، اور جب تک کہ امام بالغ ہوتے ہیں ان کا کسی کو نائب بنا دیتے ہیں، تب تک قوم کو وہ ہینڈل کریں گے۔ یہ بھی من الخواص تھا۔ راوی کہتا ہے امام رضا کا ایک دوسرا صحابی تھا جو جوش میں آیا، جو جلال میں آیا، اس نے اس امام کے صحابی کو گریباں سے پکڑا اور اس قدر دبایا کہ اس کی سانس بند ہونے والی تھی۔ اس نے کہا بندے خدا میری سانس اکھڑ رہی ہے۔ اس نے کہا تم نے یہ سوچ بھی کیسے لیا کہ امام 7 سال کا ہو تو وہ امام نہیں ہوتا؟ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضرت عیسیٰ ابھی ماں کی گود میں تھے، کہا قال انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور بچپن میں کہہ رہے کہ میں نبی ہوں۔ کیا تم نے حضرت یحییٰ کے لیے نہیں پڑھا کہ قرآن کہتا ہے سبیہ، لفظ سبی استعمال کرتا ہے کہ تب وہ بچے تھے اللہ نے کیا بنایا، نبی بنایا۔ کہ امام بچہ بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام جوان بھی ہو تو امام ہوتا ہے، امام بوڑھا بھی ہو جائے تو امام ہوتا ہے۔ مسئلہ امامت سے ہے یا علم امامت سے ہے؟ اس وقت امام کو بٹھایا اور کہا جو سوال کرنا ہے فرزند رضا سے سوال کرو۔ یہ سوال کرتے گئے اور 7 سال کا بچہ جواب دیتا گیا، بالکل اسی طرح جس طرح ان کے دادا امیر المؤمنین کہتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ تو ہر زمانے میں یہ خواص کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور جب خواص کو مارا جاتا ہے، جب خواص کو توڑا جاتا ہے، مجھے بتائیے کہ پوری کرسچنٹی، پوری مسیحیت، اس کو گمراہ عوام نے کیا یا خواص نے کیا؟ آج مثلا اکثریت من المسیحیین جو اکثر کرسچن ہیں مثلا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ کسی عام بندے نے آ کے قوم کو گمراہ کیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یا نہیں کسی پادری نے یہ بولا ہوگا؟ ایک پڑھا لکھا ان کا پادری جس کے ہزاروں نہیں ملینز آف فالوورز ہوں گے، اس نے جب یہ شائبہ ایجاد کیا ہوگا مثلا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو پوری قوم اس کے پیچھے لگ گئی اور آج تک اسی کے پیچھے لگی ہے۔ اسی طرح آپ کو جتنے فرقے نظر آتے ہیں، مسلمانوں کا ایک ایک فرقہ اٹھا لیں، یہ پورا فرقہ اگر فرقہ بنا اور اس فرقے کے اتنے فالوور بنے ہیں، یہ فرقہ بنایا کس نے؟ جس نے بنایا تھا وہ کوئی جاہل نہیں تھا، وہ کوئی خاص تھا۔ یہ دراڑیں ہمیشہ خواص پیدا کرتے ہیں، اور وہ عوام ان خواص کے چکر میں آتے ہیں جو صاحبان بصیرت نہیں ہیں۔ جب لوگوں میں بصیرت نہ ہو تبھی ایک ایک بندے کو کہا کہ علم حاصل کرو، کم از کم تمہارے پاس وہ ٹولز تو ہونے چاہیے کہ جس سے تم حق اور حقیقت کو پہچان سکو۔ اگر میرے پاس وہ اینک ہے ہی نہیں کہ میں حقیقت کو دیکھ سکوں، اور ایک ہی اینک ہے مثلا کسی مفتی کی، کسی مولوی کی، کسی خاص بندے کی، اور میں نے اسی کی اینک سے دیکھنا ہے، تو مجھے وہی نظر آئے گا جو اس کی اینک میں مجھے نظر آتا ہے۔ تبھی فرمائے اپنے اندر بصیرت کی صفات پیدا کرو۔ تو اماموں کے جانے کے بعد اگر 4 صفت
جن مومنین میں تھی وہ صاحب حق بنے، وہ حبیب ابن مظاہر بنے، وہ جناب حر بنے، وہ جناب ابو ذر بنے، وہ جناب سلمان بنے۔ ہر امام کے زمانے میں کوئی زرارہ بنا، کوئی کلینی بنا، کوئی شیخ مفید بنا۔ یہ وہی لوگ تھے جو من الخواص تھے، لیکن وہ خواص جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اگر تاریخ کو اسٹڈی کیا جائے، بڑی بڑی حکومتیں گرائی گئیں، کن کو دیکھ کر؟ خواص۔ پاکستان میں حکومتیں گرائی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں مثلا جس پارٹی کا صدر ہوتا تھا وہی اپنی پارٹی کی حکومت کو کیا کر دیتا تھا؟ فارغ کر دیتا تھا۔ بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ کون دیتے تھے؟ ان کے خواص دیتے تھے۔ ایک بندہ خرید لیا۔ اب تاریخ سندھ پڑھیں، ان کی حکومتوں کو دیکھیں گے، تالپوروں کی حکومت کو دیکھیں گے، ان کے اپنے لوگوں نے حکومتوں کو گرایا۔ اب مغلوں کو پڑھ لیں، مختلف تاریخ کو پڑھیں گے، ہمیشہ خواص کو خریدا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جب لوگ اس پہ اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ خاص ہے۔ ایک بندہ 24 گھنٹہ میرے ساتھ گھومے گا، آپ اس پہ کیا کرو گے؟ اعتبار کرو گے نا۔ کوئی امام خمینی کے رائٹ پہ کھڑا ہے، کوئی لیفٹ پہ کھڑا ہے، اور رائٹ والا بندہ ہی مثلاً بگڑ جائے تو قوم تو اس کے پیچھے ہے نا۔ یہی معاملہ امت کے ساتھ ہوا کہ 24 گھنٹہ کچھ لوگ مثلاً امیر المومنین کے ساتھ ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ امیر المومنین کو دھوکہ دے کر جائیں، کچھ لوگ چھٹے امام کو دھوکہ دیں۔ آپ فرقہ واقفیہ پڑھیں گے، بڑے تعجب میں آ جائیں گے کہ نہ صرف عوام بلکہ امام کا ایک بیٹا جس نے امام کی امامت کو نہیں مانا، اور ایک امام کا وہ بیٹا بھی تھا جس کی عمر 100 سال تھی، اور امام جواد 7 سال کے تھے، بڑے جھک کے اور ادب سے آ کے ملتا تھا۔ کسی نے کہا آپ تو اس کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، کیوں ملتے ہیں؟ اس نے کہا ادب عمر کو دیکھ کے نہیں کیا جاتا، ادب عہدے اور مقام اور علم کو دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ پہلی صفت خواص کی کہ خواص کے اندر بصیرت ہونی چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر وہ بصیرت اور آگہی نہیں ہے کہ ہم پہچان سکیں، آپ اتنے فضائل امیر المومنین کے سنتے ہیں، کیا اس زمانے کے لوگوں نے امیر المومنین کی جنگیں نہیں دیکھی؟ شب ہجرت امیر المومنین کا سونا نہیں دیکھا؟ جتنا مال غنیمت ملتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ نہیں دیکھا؟ کیا انہوں نے امیر المومنین کے سلونی کے دعوے نہیں سنے؟ کیا انہوں نے غدیر خم میں من کنت مولاہ فہذا علی مولا کا نعرہ نہیں سنا؟ سب سنا، سب کو پتا تھا۔ ایک صاحب بصیرت حق شناس ہونا۔ دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے میں حق کو پہچانتا بھی ہوں، پتا بھی ہے کہ علی حق ہے، پر میں بول نہیں پاتا۔ کہتے ہیں صاحب بصیرت کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جرت بھی ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہیں جو کرپشن کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو ظلم کے خلاف بولتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو مسائل کے خلاف بات کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جن کو پتا ہے غلط ہو رہا ہے لیکن چپ رہتے ہیں۔ یہ وہ خواص ہیں جو بصیرت بھی ہے، پہچان بھی سکے ہیں، لیکن جرت نہیں ہے کہ کھڑے ہوں کہ واقعاً حق کیا ہے۔ پتا بھی ہوتا ہے مثلاً ایک جناب جاہل ہے، لیکن بولنے کی جرت نہیں ہے کہ جناب آپ اس سیٹ کے قائل ہی نہیں ہیں۔ پتا بھی ہو کہ ملک میں مثلاً ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، رشوت خوری ہو رہی ہے، کرپشن ہو رہی ہے، لیکن بولنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ دوسری صفت جرت، دوسری صفت صاحب بصیرت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ صاحب جرت بھی ہو، کیونکہ جرت نہیں تو یہ بصیرت کسی کام کی نہیں۔ حاجی ربیع کی مثال دی، پتا چلا امام حسین شہید ہو رہے ہیں، جرت نہیں کہ آگے بڑھے امام کا ساتھ دے۔ کتنوں کو پتا تھا کوفے کے اندر کہ امام حسین حق پر ہیں، پتا تھا، خط لکھ کے پتا تھا حسین ابن علی حق پر ہیں۔ عورتوں نے شوہروں کو روک لیا، اپنے بچوں کو روک لیا، جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، جاؤ گے تو ہمارا کیا ہوگا، جاؤ گے تو گھر کون سنبھالے گا، جاؤ گے تو ہماری عزتوں کا کیا ہوگا۔ جرت نہیں تھی، بیٹھ کے گھروں کے اندر کٹے ہوئے سر آتے تھے، دیکھتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، جرت نہیں تھی بولے۔ ابن زیاد چھڑی اٹھا کے لبہائے مبارک امام حسین کے ساتھ توہین کر رہا ہے، لیکن جرت نہیں۔ لیکن ایک وہ صاحب جرت، صحابی نابینا تھا لیکن بول اٹھا، جرت تھی۔ عانی بن عروہ صاحب جرت تھا، ابو ذر غفاری صاحب جرت تھا، میثم تمار صاحب جرت تھا۔ کئی ایسے نبی کے صاحب ملیں گے جو صاحب جرت بھی ہیں۔